یہ حافظ بنے تھے، مکمل حافظ نہیں تھے، تھانہ اول کے اندر حضرت مولانا حامد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں، اور بہت ظریف تھے، ہنسی مذاق والے تھے، کسان آدمی تھے۔ ان کا بائیں ہاتھ جو ہے، کٹی کاٹنے کی جو مشین آتی ہے چارہ کاٹنے والی، اس میں بائیں ہاتھ کٹ گیا، اور مذاقی اتنے تھے کہ ہم بچپن سے اعتکاف میں بیٹھتے آئے۔ گاؤں کی مسجد یہ عاجز ہوتا تھا اعتکاف میں، وہ ہوتے تھے، ہم دونوں ہوتے تھے۔ تو اب آج کل جیسی سہولتیں ہیں یا معتکف جیسے بنتے ہیں، اس طرح کے نہیں تھے پہلے زمانے میں۔ مسجد کے اندر جو اسٹوک میں صفیں رکھی رہتی تھی، وہی صفیں رسی پر ڈال کر بنا دیا جاتا تھا معتکف، خلوت گاہ۔ تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پردہ ہٹا کر کوئی نہ کوئی جملہ ارشاد فرماتے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا حافظ صاحب سدھر جاؤ، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے۔ تو انہوں نے کہا یار کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، جیسا بھی نام اعمال ہوگا دائیں میں ملے گا، بایاں تو میرا ہے ہی نہیں، دائیں میں ملے گا، بایاں تو میرا ہے ہی نہیں، تو اپنی فکر کرو۔ تو میں چہرے پردہ ڈال دیا۔ کتنا اللہ کی ذات پر کتنا یقین تھا۔ چنانچہ میں ان کے اوپر ناز کرتا تھا اس جملے پر، نہ جانے کتنی جگہ میں نے اس کو سنایا بھی ہے۔ ایک مرتبہ کوئی جماعت آئی تھی، اب اس میں کوئی نوجوان تھے، ان کے سامنے بھی انہوں نے کسی بات پر گھما پھرا کے یہی بات کہی۔ تو مجھے جماعت میں ایک نوجوان تھا، انہوں نے کہا کہ یہاں تو کٹا ہوا ہے، وہاں تھوڑی کٹا ہوا ہوگا، وہاں تو جوڑا ہوا ہوگا۔ تو میں نے سوچا یا اللہ، اس بندے کو اتنا اعتماد اللہ کی ذات پر ہے، اللہ کی ذات پر یقین کر کے وہ چل رہا ہے، تو انہوں نے خواہ ایسی بات کہہ کے اس کے یقین کو متزلزل کر دیا۔ لیکن وہ بھی حافظ اختر تھے، اور انہوں نے فوراً کہا میں اس کو جڑوا لوں گا، وہاں ہرگز نہیں کہوں گا، زندگی بھر تو مجھے ٹوٹا رکھا، لولا رکھا، بغیر ہاتھ کا رکھ کر آج نام اعمال دینے کے لیے دوڑ رہے، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں جڑوانا۔ اور بعض لوگ قیامت کے دن آئیں گے ایسے جو ذات حق کو ہنسا دیں گے۔ ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے جب ہمیں حدیث کے سبق میں سنایا تو ہم نے کہا ہم نے بھی ایک سوچ رکھا ہے، ایک چٹکلا اللہ کو ہنسائیں گے۔ ہم نے کہا ہمیں بتا دیجیے گا بیوقوف، اگر تمہاری باری پہلا آ گئی تو پھر میرا کیا ہوگا؟ اللہ بہرحال آج فجر کی نماز میں جماعت کے ساتھ پڑھی، گھر پر گئے، کوئی دودھیا آیا دودھ دینے کے لیے، گھر کے افراد سب سوئے ہوئے تھے، اور صحن اپنے گھر کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، پسینے اور شرابور، حالانکہ وہاں کہ ذرا گھر والوں کو کہو کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پھر تاوڑ توڑ ان کو کسی قریب کی بستی میں لے کر گئے، شہر کی طرف، راستے میں انتقال ہو چکا تھا۔ بہرحال بہت پیارے دوست تھے ہمارے۔ رمضان میں کثرت سے قرآن پاک پڑھتے تھے، کثرت سے قرآن پاک پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ غریب رحمت فرمائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے وہ تو جیت گئے، حقیقت یہ ہے وہ تو جیت گئے۔ جو دنیا سے جا رہا ہے وہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ پایا، رمضان کا مبارک مہینہ پایا، اس سے بڑی جیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لمحے پر دوستوں اندازہ ہوتا ہے کون ہارا اور کون جیتا۔ خاتمہ اچھا ہو گیا، خاتمہ اب روزے کی حالت میں روزہ رکھے، فجر کے بعد انتقال ہوا۔ رمضان کا مہینہ، رحمت کا عشرہ، کتنی ساری فضیلتیں جمع ہو گئی۔
معمولی بات نہیں ہے۔ ایک شعر کہا کرتے تھے، انہیں سے ہم نے یہ شعر سیکھا، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون سے گانا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی جب اسے ٹکرائے گی تب یہ مٹی کی عمارت خاک میں مل جائے گی۔ انہیں کی زبان سے سن کر میں نے اس کو یاد کیا، اور ایک کچھ اشعار وہ اور سنایا کرتے تھے، فخر بکرے نے کیا میرے سوا کوئی نہیں، فخر بکرے نے کیا میرے سوا کوئی نہیں، بس جہاں میں ہی میں ہوں دوسرا کوئی نہیں۔ بکرا میں کرتا ہے نا، بس جہاں میں ہی میں ہوں دوسرا کوئی نہیں، ساری میں ترک کی بے مائے اسباب میں، پھر دی جل کر چھری گردن پہ تب قصاب میں۔ یعنی جب وہ میں کب تک بولتا ہے جب تک گردن پہ چھری نہ پھر جائے، چھری پھر جاتی تو میں ختم ہو جاتی۔ ساری میں ترک کی بے مائے اسباب نے، پھر دی جل کر چھری گردن پہ تب قصاب نے، گوشت ہڈی اور چمڑا جو تھا جسم زار میں، کچھ بک گیا کچھ پھک گیا کچھ لٹ گیا بازار میں، بس فقط آتے ہی آتے رہ گئی میں سنانے کے لیے، لے چلا نداف جب دھن کی بنانے کے لیے۔ یعنی اب جسم کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں کرے، میں پہ تو چھری پھر گئی، کہاں آتے رہ گئی میں کرنے کے لیے، اس لیے کہ وہ جو نداف ہوتے ہیں جس کو پنجارہ کہتے ہیں گجراتی زبان میں، جو روئی کو دھنتے ہیں، ان کے پاس ایک میکینزم ہوتا ہے، ایک لکڑی کا ایک فریم ہوتا ہے، اس کے آگے اس کے اوپر بکرے کی جو آنت ہوتی ہے اندر کی، اس کو سکھا کے اس کو رسی کی طرح خشک کر لیتے ہیں، پھر اس آنت کو تانت کہتے ہیں، تانت اردو زبان میں، اور اس کو ٹائٹ کس لیتے ہیں، اس کے اوپر ایک لکڑی کے اڈا ہوتا ہے، اس کے اوپر اس کو کس لیتے ہیں بڑے فاصلے سے، پھر ایک خاص قسم کا ایک سوٹا ہوتا ہے ہاتھ میں پکڑنے کا، جس کے آگے اور پیچھے کا حصہ چکنا ہوتا ہے، تو وہ اس طرح سے اس پہ مارتے ہیں کہ وہ چکنا حصہ اس پہ لگ کے نیچے آ جائے اور اس کے اندر راشا پیدا ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پر ربر کا کوئی چھلا آپ دانت سے یوں پکڑ لیں اور بچے اس کو ایسے کھینچتے ہیں تو اس میں ارتعاش ہوتا ہے، تو سوٹا جب پڑتا ہے تو اس میں ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اس ارتعاش کی وجہ سے جب وہ روئی کے بینولے اس کے اوپر ڈالے جاتے ہیں تو وہ اس کو دھن دیتے ہیں، اس کا جو گولا ہوتا ہے جو پھول ہوتا ہے اس کو وہ ریشہ ریشہ کر دیتے ہیں، الگ الگ کر دیتے ہیں اس ارتعاش کی وجہ سے۔ تو بس فقط آتے ہی آتے رہ گئی میں سنانے کے لیے، لے چلا نداف جب دھن کی بنانے کے لیے، ضرب سوٹے کی سے جس دم تانت گھبرانے لگی، میں کے بدلے بس تو ہی تو کی صدا آنے لگی۔ جس وقت اس میں مارتے ہیں تو اس میں صدا جو آتی ہے تو ہی اس طرح کی صدا ہے، وہ کچھ اس طرح سے تال بنا کے مارتے ہیں اس میں کہ وہ یہ جملہ بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی کوئی یہ جو توے کے اوپر بہت سی آملیٹ بناتے ہیں کچھ چیز، اب وہ جو ہاتھ میں اس کے پلٹانا ہوتا ہے چمچہ ہوتا ہے اس کو کئی مرتبہ مارتا ہے اور اس میں خاص قسم کا ایک لہجہ بنا دیتا ہے کھٹکھٹانے کا، تو ایسی دنیا جو اس کو مارتا ہے تو وہ کچھ اس طرح سے مارتا ہے کہ اس میں ایک لے بن جاتی ہے، اور وہ لے کی آواز کیا بنتی ہے؟ تو ہی تو کا زندگی بھر اس نے میں کیا اور اس کا نتیجہ تو ہی تو نکلا۔ خیر یہ بڑے حکمت بڑے اشعار ہیں، یہ تفصیل کے محتاج نہیں ہے، لیکن وہ تو مجموعہ اس طرح کے بیٹھا ہے کہ پتہ نہیں دن والے بھی دیکھے کہ نہیں دیکھے کسی نے، اور دنیا بھی دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، اور یہ پورا میکینزم بھی دیکھا نہیں دیکھا، اس لیے اس کی ذرا تفصیل کرنی پڑی۔ بہرحال یہ اشعار بھی انہی کی زبان سے سن کر ہم نے یاد کیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، واقعی وہ تو جیت گئے۔ دوستو، موت ایک اٹل حقیقت ہے، دنیا میں آج تک کسی نے موت کا انکار نہیں کیا، یہاں تک کہ
دنیا کے اندر ایسے ایسے بیوقوف بھی آئے جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کہا، انا ربکم الاعلیٰ کہا. خود وہ بھی موت سے ڈرتے تھے. جنہوں نے اپنے آپ کو رب کہا ان کو بھی موت سے ڈر لگتا تھا، ان کو بھی موت سے ڈر لگتا تھا. تو موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ آج تک اس کا کوئی ملک اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا. چھوٹے بڑے بوڑھے جوان، عورت مرد، مسافر مقیم، صحت مند اور بیمار جا رہے ہیں دنیا سے. اس لیے ایک بات سمجھ لیں، اس دنیا کے اندر دو طرح کی ذہنیت کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. ایک وہ جو غافل ہے، اپنے معاد سے غافل ہے، اپنی آخرت سے عقبہ سے غافل ہے، اپنی آخرت سے غافل ہے، مرنے کے بعد کی زندگی سے غافل ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں. اور دوسرے وہ لوگ جو غافل کے مقابلے میں عاقل کہہ سکتے ہیں، جو عقل مند ہے، سمجھدار ہیں، جو مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ جمع بھی کر رہے ہیں اور اس کے اوپر یقین بھی رکھتے ہیں، اور بعد الموت کا یقین اپنے دل کے اندر احساس کو اجاگر کرتے ہوئے اس کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں. تو ایک ہے غافل اور ایک ہے عاقل. دنیا میں دو طرح کے لوگ زندگی گزار. جو لوگ غافلین ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ نہ موت کے بارے میں کچھ غور کرتے ہیں، نہ سننا پسند کرتے ہیں، نہ اس کے تذکروں بھی منحوس سمجھتے ہیں. کوئی اگر ان کے سامنے یہ کہہ بھی دینا بھائی مرنا ہے، مرنے کے بعد منہ دکھانے کا شبھ شبھ بولو، وہ کیا بولتے ہیں؟ ذرا اچھی اچھی بات کرو، ایسا مت بولو. اس کو منحوس سمجھتے ہیں، موت کے تذکروں بھی منحوس سمجھتے ہیں. یہ اعلیٰ درجے کے غافلین. اس لیے اگر اس مجمع کے اندر ڈاکٹر قسم کے لوگ بیٹھے ہوں، اطباء قسم کے لوگ بیٹھے ہوں، یہ صدائیں جہاں تک جاری ہیں اس طرح کے افراد سن رہے ہوں تو برا نہ مانیں. ایک بات کہتا ہوں کہ یہ جو ایلوپیتھک ہے یہ چونکہ آیا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو غافلین ہیں، اس لیے وہ اپنے شاگردوں کو یہی سبق سکھاتے ہیں کہ مریض کے سامنے کبھی بھی مایوسی کی بات نہ کریں، موت کی بات نہ کریں، مایوسی کی بات نہ کریں. اس کو ہمیشہ ہوپ فل رکھیں، ہمیشہ اس کو پر امید رکھیں. اگر اس کے جسم کے آرگن، جسم کے اعضاء اس کے اگر یہ بتا رہے ہوں، یہ سمٹم اس طرح کے ظاہر ہو رہے ہوں کہ اب اس کی موت آنے والی ہے، تو بھی اس کو پر امید ہی رکھو، اس کو مایوس مت ہونے دو، تاکہ جتنے لمحات وہ زندگی گزاریں وہ پر امید ہو کے گزاریں. لیکن یہ اسلام کے نقطۂ نظر سے بالکل غلط ہے یہ بات. اس لیے کہ اسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ آدمی کا آخری وقت تو باہوش ہونا چاہیے، اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کلمے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، فکر آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے توبہ استغفار والی کیفیت کو گزرنا چاہیے. اسلام تو یہ سکھاتا ہے. اور وہ لوگ کیا سکھاتے ہیں؟ غافل رہو، موت کو تو سوچو ہی مت، مرنا تو ہے ہی نہیں. لہذا اگر ان کو مریض کی مایوس کن حالت کو بتانا بھی ہو نا تو وہ مریض کو نہیں کہتے، وہ اس کے کسی نیئر ڈیئر کو بلاتے ہیں، بڑے بیٹے کو بلاتے ہیں کہ بھائی دیکھو تمہارے ابا میں کچھ ہے نہیں، ان کے اندر کچھ ہے نہیں، وہ گھنٹے 2 گھنٹے کے مہمان ہیں، گھر لے جاؤ، جو کچھ کھلانا ہے اپنی تمنائی پوری کرو، اور ان کو اس کیفیت کو اس کا ان کو پتہ مت ہونے دو. اب وہ لے جاتا ہے اور بیٹا ڈاکٹر صاحب کی نصیحت کو حرف آخر سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ ایسی بات انہوں نے کہی ہے کہ واقعی مجھے اس پر عمل کرنا ہے، اور خود دل میں روتا ہے، خود اپنے آنسوؤں کو چھپا چھپا کے بہاتا ہے. لیکن باپ کا اس کو اظہار نہیں ہوا، ارے ابا تم تو بہت جینے والے ہو، ابھی تو تم اپنے پوتے کا نکاح دیکھو گے، ابھی تو تم پوت بہو کے ہاتھ کی روٹی کھاؤ گے. وہ بھی ایسی امید دلا دیتا ہے کہ اس کا یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں مجھے جینا ہے. اور 10 منٹ کے بعد 15 منٹ کے بعد اس باپ کی روح نکلتی ہے، اور ایک بیٹا ذمہ دار بنتا ہے اپنے باپ کے دنیا سے بغیر توبہ کی ڈالے پر. سگا بیٹا ذمہ دار بنتا ہے اپنے باپ کو دنیا سے بغیر کلمہ جو ہے رخصت ہونے پر. اس لیے کہ ڈاکٹر نے نصیحت کی کہ بتانا مت. اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے اور ایک مومن ڈاکٹر کو کیا ذمہ داری نبھانی چاہیے؟ میں اس کو
آپ کے سامنے ایک واقعے سے ذکر کرتا ہوں. میرے شیخ محترم حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دعوت برکاتہم، ان کو پتہ چلا کہ لاہور شہر میں ان کے ایک ملنے والے قریبی لوگوں میں ایک بڑے آدمی ہیں جو ہاسپٹلائز ہیں اور بہت زیادہ سیریس حالت میں. حضرت نے سوچا کہ ان کی عیادت کر کے میں آتا ہوں. چنانچہ وہ پہنچے ہاسپٹل. جیسے وہ اندر انٹر ہو رہے تھے تو ان کا بڑا بیٹا اندر سے آ رہا تھا. کہا حضرت پیر صاحب بہت اچھا ہوا آپ تشریف لائے، میرے والد صاحب کی حالت بہت نازک ہے، پلیز میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آپ ان کے سامنے ظاہر مت ہونے دینا، وہ بس چند دنوں کے مہمان. ڈاکٹر نے جواب دے دیا ان کی بیماری پھیل گئی. ڈاکٹر نے کہا کہ اس حالت میں زیادہ سے زیادہ آدمی کوئی ہفتہ عشرہ جی سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ، ورنہ ہفتہ عشرہ بھی پکڑنا مشکل ہے. لیکن حضرت اللہ کے لیے ان پہ ظاہر مت ہونے دیں. کہا آپ مجھے ملائیے تو صحیح، میں جانتا ہوں مجھے ان سے کیا کہنا ہے اور کیا چھپانا ہے. خیر گئی، ایک چیئر آگے بڑھا دی گئی، بیٹھے. وہ بڑے خوش ہوئے، آنکھوں میں آنسو بھر لائے. حضرت آپ تشریف لائے، بہت اچھا ہوا. حضرت نے کہا کہ جتنے بھی نیئر ڈیئر ہیں سب کو بلاؤ. سب آگے، جتنے تیماردار تھے جو باہر تھے گھوم رہے تھے سب آگے. پھر حضرت نے اس مریض ملنے والے دوست سے خطاب کر کے فرمایا ملک صاحب، ویسے جیسے گجراتی زبان میں موٹا کہتے ہیں نا، موٹا یعنی بڑے صاحب، بڑے بھائی، اس طرح پنجابی زبان میں ملک کہتے ہیں احترام کے معنی میں بڑے صاحب کو. کہا اللہ رب العزت نے آپ کو بہت اچھی زندگی عطا فرمائی. وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ نے آپ کو نہیں دی؟ کہ بے شک آپ نے صحیح کہا، اللہ نے مجھے سب نعمتیں عطا فرمائی. کہا دیکھو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان عطا فرمایا اور اسلامی تعلیمات عطا فرمائی. کہ بے شک کہ یہ اسلامی تعلیمات ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ موت کہنے سے آ نہیں جاتی اور چھپانے سے چلی نہیں جاتی. آپ مانتے ہیں؟ بالکل مانتا ہوں، میرا یقین ہے اس بات پر. اور کیا موت نہ ایک لمحے پہلے آئے گی نہ ایک لمحے بعد میں آئے گی، اپنے وقت مقررہ پر آئے گی. بے شک. اور کیا موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں؟ پتہ نہیں میری موت پہلے آ جائے، ہو سکتا ہے آپ کی موت پہلے آ جائے. تو بالکل بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. اب حضرت اس کی ذہن سازی کر رہے ہیں. دیکھو ملک صاحب، آپ کو جو بیماری ہے ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے اس بیماری کے اندر آدمی زیادہ جیا نہیں کرتا، زیادہ سے زیادہ ہفتہ عشرہ جی سکتا ہے. یہ وقت جو ہے ہفتہ عشرہ، یہ کوئی معمولی وقت نہیں ہے، یہ بہت پرائم ٹائم ہے. آپ پہلی فرصت میں 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ لو اور اللہ سے خوب مانگ لو میرے پیارے اللہ میری توبہ مجھے معاف کر دیجیے. اللہ غفور رحیم ہے، اللہ دو مانگ کے صاف کر دیں گے. دوسرا کام آپ یہ کریں، آپ اپنے بچوں کو جمع کریں اور اپنے نیئر ڈیئر جتنے ہیں ان سب کو جمع کریں. اور جمع کرنے کے بعد آپ کے دل کے اندر اگر کوئی بات ہے تو ان کے سامنے ظاہر کریں، چاہے وہ رشتے ناطے کی ہو، چاہے تعلقات کی ہو، چاہے معاملات ہو، لین دین ہو. یہ ساری کی ساری بات جو دل میں ہے، کوئی چیز ہڈن نہ رکھیں، چھپی ہوئی نہ رکھیں، اس کو ظاہر کر دیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. ہم آپ کے دعا کرتے ہیں، آپ ہمارے دعا فرمائیں. اور حضرت عیادت کر کے چلے گئے. تو انہوں نے پہلی فرصت میں 2 رکعت نماز پڑھی، لیٹے لیٹے اشارے سے 2 رکعت نماز پڑھی. اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور اپنے بہت خاص جو رشتے دار تھے ان کو بلایا اور کہا بیٹا کاغذ قلم لے کر بیٹھو. جو رشتے دار تھے ان میں سے کسی سے کہا میری ایک بیٹی ہے، آپ کا جوان بیٹا ہے، میں چاہتا ہوں میری بیٹی آپ کی بیٹی بن جائے، یعنی آپ رشتہ قبول کر لو. آپ کو منظور ہے آپ کے بیٹے سے؟ تو مجھے منظور ہے. تو بیٹا لکھو اس کو. پھر کہا آپ کی بیٹی ہے، میرا ایک آخری بیٹا بچا ہے، میں چاہتا ہوں آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لوں. کیا آپ کو منظور ہے؟ کہا مجھے منظور ہے. رشتے طے ہو گئے. پھر اس نے بیٹے سے کہا بیٹا فلاں کارخانہ فلاں فیکٹری میری ذاتی ہے، لکھو اس کو.
فلاں جگہ سے اتنا اماؤنٹ آنا ہے تو میرا ذاتی ہے، لکھو. فلاں بینک میں اتنا اماؤنٹ جو کچھ ہے وہ میرا ذاتی ہے، اس کو لکھو. فلاں جگہ اتنا ایسا کچھ دینا ہے، اس کو لکھو. اور وہ گھر اور فلاں پراپرٹی اور فلاں کھیت فلاں کھلیان یہ سب میرا ہے، اس کو لکھو. ساری کی ساری جو چیزیں ہڈن تھی، جو چھپی ہوئی تھی، جو راز تھا، اولاد سے بھی کچھ راز چھپا رکھا تھا، بیوی بچوں سے بھی چھپا رکھا تھا، نیا ڈیئر سے بھی چھپا رکھا تھا، اس سب کو اوپن کر لکھا ہے. پھر کہا بیٹا اگر میرا انتقال ہو جائے، اس بیماری میں، اس مرض میں انتقال ہو جائے، تو احکام شریعت کے مطابق مفتیان کرام سے پوچھ کر ان کو بھائی بہنوں میں کیسے تقسیم کرنا ہے، ان سے طریقہ پوچھ کر اس کو تقسیم کر دیں. اور اللہ کی شان کہ تھوڑے سے وقت میں ان کا انتقال ہو گیا. کتنی اچھی موت پائی دوستو. آج حال یہ ہوتا ہے کہ آدمی آخری وقت سے گزر رہا ہوتا ہے، ڈاکٹر لوگ اس کو ہوپ فل رکھتے ہیں، پر امید رکھتے ہیں. بڑے بیٹے کو پتا ہوتا ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہوتا ہے کہ یہ مرض اس طرح کا ہے کہ جو لاعلاج ہو چکا ہے، یہ بیماری ایسی بڑھ چکی ہے اب اس کا ریڈیوس ہونا اور اس کا جو ہے سکڑنا کم ہونا بہت مشکل ہے. دل بڑھ چکا ہے، جگر بڑھ چکا ہے، یہ کینسر پھیل چکا ہے، کینسر اندر پھوٹ چکا ہے، اب قابو کرنا مشکل ہے، اب موت یقینی ہے، اب ان کا پرہیز جو ہے چھوڑ دو، توڑ دو، جو کچھ کھانا چاہیں جو کچھ کہیں کھلا دو، ان کی تمنائیں پوری کرو، لیکن ہرگز ان کو بتانا مت کہ ان کا آخری وقت ہے، ورنہ مایوس ہو جائیں گے. ارے مایوس نہیں ہو جائیں گے، وہ تو کامیاب ہو جائیں گے. اگر آخر میں کلمہ پڑھ لیں گے، استغفار کر لیں گے، توبہ کر لیں گے تو وہ تو کامیاب ہو جائے. کامیابی کے ساتھ تو اسلام یہ سکھاتا ہے. اب جو ڈاکٹر ہیں اگر وہ اہل ایمان ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے مریض کو کہے کہ دیکھو میں ڈاکٹر ہوں، آپ مریض ہیں، اور میرا آپ کا یہ ایمان ہے کہ موت تو کسی بھی کی بھی آ سکتی ہے. ہو سکتا ہے میں آپ کو آپریشن کروں اور موت کا فرشتہ مجھے لے جائے، آپ کا آپریشن ادھورا ہو جائے. اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بیماری میں آپ کی موت لکھی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کریں. ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ اب اس کو یقین دلائے، وہ ضرور کہے گا کہ ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ دیکھو جب بھی میں کوئی آپریشن ایسا کرتا ہوں تو کچھ صدقہ نکالتا ہوں، میں نکال چکا ہوں، اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے شفا عطا فرمائے، اور اگر میرا انتقال ہونے والا تو ایمان پر خاتمہ ہو. اس لیے آپ بھی 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے، اشارے سے پڑھ لو، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو، اور لیٹے لیٹے اشارے سے پڑھ لو اور کلمہ پڑھ لو، اور اللہ تعالیٰ سے مانگو میرے پیارے اللہ آپ سے مجھے شفا عطا فرمائیے اور میری مغفرت فرما دیجیے. اب اتنے پیارے انداز سے آپ کہیں گے تو کون مریض ہے جو مایوس ہو جائے؟ تو آپ ایمانی بات اس کے سامنے کہیں گے کہ میرا آپ کا ایمان ہے اس بات پر کہ موت اصل حقیقت ہے، اس کا وقت ایک طے ہے، اور وہ چھپانے سے چھپ نہیں جاتی اور بتانے سے آ نہیں جاتی، وہ تو اپنے وقت پر آتی ہے. پتہ نہیں میری آ جائے، آپ کی آ جائے، اسٹاف کی آ جائے، کس کی آ جائے. جب اس کا ذہن بنا لیا آپ نے، اب وہ آخری بات سننے کے لیے تیار ہو جاتے. تو یہ کہہ دو کہ ہو سکتا ہے اس طرح کی بیماری میں نے بہت سے لوگوں کو آپریشن کیے ہیں اور وہ اللہ پاک کا شکر ہے وہ شفا یاب ہوئے جی، اور انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ شفا دیں گے. لیکن کیا پتہ یہی موت، یہی علاج، یہی آپریشن بہانا بننا ہو زندگی کے آخری سفر کا. اس لیے آپ توبہ کر لیں، 2 رکعت پڑھ لیں، تو انشاءاللہ کوئی بھی مریض مایوس نہیں ہوگا بلکہ خوش ہوگا کہ میں آخری وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں، توبہ کروں، استغفار کروں. اگر اسی آپریشن علاج کے دوران اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو کتنا اچھا خاتمہ ہوگا، ایمان کا خاتمہ کہلائے گا. زندگی کی شان کتنی اچھی ہوگی، اور اللہ سے ملاقات کس حال میں ہوگی؟ تو وہ استغفار کریں اس حالت میں ہوگی. اس لیے دوستو نہ یہ کہ مریض بلکہ ہم خود بھی روزانہ صبح کلمہ پڑھیں، کلمہ طیبہ پڑھیں، اپنے ایمان کی تجدید کریں جی، 4تھا کلمہ پڑھیں، 3را کلمہ پڑھیں، استغفار کریں. یہ کلمات اس کے لیے کسی شیخ کے کہنے کا انتظار نہ کریں، یہ تو ہماری روٹین ہونی چاہیے. کلمہ پڑھ کے ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں جی، توحید کا اقرار کریں، اللہ تعالیٰ کے مالک ملک ہونے کا اقرار کریں، 3را کلمہ 4تھا کلمے کا ورد کریں، استغفار پڑھیں. اس شان کے ساتھ ہمارے دن کی ابتدا.
اور سوتے وقت بھی ہم ان کلمات کا اجرا کریں، دوبارہ اپنی زبان پہ اس کو جاری کریں اور اقرار کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جو نیند ہے نا، عقل موت کہا جاتا ہے اس کو، یہ موت کا بھائی ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی سو جاتا ہے تو سوتا مرا ہوا دونوں برابر ہے، سوتا مرا ہوا دونوں برابر، کیا پتہ دوبارہ اٹھنا نصیب نہ ہو۔ تو آدمی جب اختیار سے سو رہا ہے، گویا مر رہا ہے، دنیا سے غافل ہو رہا ہے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس نیند کو آگے کے جہان میں پہنچانے کے ذریعہ بنا دے۔ تو آدمی اپنی نیند کا جو آغاز کرے وہ بھی کلمہ طیبہ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، تیسرے چوتھے کلمے کے ساتھ، جی کچھ مناجات کے ساتھ، تاکہ دن بھر کے معاملات کے، زندگی بھر کے معاملات صاف ستھرے ہو جائیں۔ یہ ہمیں دوستوں معمول بنانا چاہیے۔ مومن کی زندگی غفلت والی نہیں ہوتی، اس لیے تو اس حدیث میں ایک غافل کہا اور ایک کو عاقل کہا۔ مومن تو عاقل ہوتا ہے، مومن تو عاقل۔ بہت سے لوگوں کے سامنے سوتے وقت اگر کوئی واقعات ایسے ذکر کرے، بھوت پریت کے واقعات ذکر کرے تو بہت سے ڈر جاتے ہیں کہ بھائی رات کو ایسی بات مت کرو، بلکہ وہ چادر اچھی طرح سے تان لیتے ہیں، منہ ڈھانک لیتے ہیں کہ کہیں سے آ نہ جائے۔ تو کیا اگر وہ کوئی چیز ایسی آتی، اگر کوئی ایسا جنات کوئی شیطان آتا ہوگا تو کہ یہ چادر روک لے۔ لیکن انسان کی فطرت ہے کہ خوف کے اندر یہ سکڑتا ہے، انسان کا مزاج ہے۔ مثال کے طور پر باہر کوئی آدمی رات کے اندھیری رات میں اس کو خوف ہو، باہر ڈر ہو، تو تیز تیز قدموں سے جلدی سے گھر آئے گا، گھر میں آ کے جلدی دروازہ بند کرے گا، لوک لگائے گا، پھر اپنے بیڈ روم میں جائے گا، اس کا لوک لگائے گا، اور پھر گودرا اور رضائی اوڑھ کے اندر جی پیک ہو جائے گا۔ تو اب وہ جو خوف ہو نا، تو اندر سے سکڑن پیدا ہوئی، تو آدمی اپنے آپ کو سمیٹتا ہے، تو باہر سے اندر آیا، اندر سے اور اندر آیا، اندر سے پھر رضائی میں آ گیا۔ کئی مرتبہ اندر سے اتنا سکڑتا ہے، اتنا سکڑتا ہے، اتنا سکڑتا ہے کہ روح نکل جاتی۔ کہتے ہیں کہ کسی بستی کے اندر ایک پرانا سا مکان تھا، پرانی سی حویلی تھی، ویران بالکل۔ اس کے بارے میں بہت سی داستانیں مشہور تھی، یہ جناتوں نے ویران کر دی، اس میں ایک ایک شخص کو مار مار کے ختم کر دیا، سب کے جنازے اٹھ گئے، تو یہ ویران پڑی ہوئی ہے۔ اور اس میں جو فلاں کمرہ ہے نا آخر میں، اس میں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ اب یہ بات رات کے وقت میں ہو رہی تھی، چند نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں بات کر رہے تھے کہ اس کونے میں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا، اور جو جائے میں 100 روپے انعام دوں گا۔ تھا نوجوان اس طرح کی بات کر رہا۔ اب اس میں سے ایک بہادر اٹھا، کہا میں جاؤں گا، میں جا کے آتا ہوں۔ ٹھہر، ہمیں کیا پروف کہ تو وہاں جا کر آئے گا؟ اندھیرے میں کیا پتہ چلے گا کہ تو وہاں گیا؟ جو تم کہو پروف دوں گا کہ تو ایسا کر، ایک ہتھوڑا لے اور ایک کھوٹا لے، اور وہ کھوٹا لکڑی کا وہاں گاڑ کر آ، صبح کو ہم جا کر کئی لوگ مل کر جائیں گے دن میں، اور وہ دیکھیں گے کھوٹا اگر گڑا ہوا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ تو بہادر ہے۔ تو واقعی جا کر آئے اور 100 کا نوٹ پکا۔ خیر یہ ہاتھ میں ہتھوڑا لے کر اور کھوٹا لے کر گیا اندر، گھبرا تو یہ بھی رہا تھا، بہادر بن کے تو گیا لیکن گھبرا یہ بھی رہا تھا۔ خیر اندر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس کونے میں گیا، اس کمرے میں گیا جہاں اس کو نشاندہی کی تھی وہاں جانا ہے، اور مارے خوف کی جلدی سے کھوٹا گاڑنا شروع کیا، اور کھوٹا گاڑ دیا اپنے دامن پر، کرتے کا جو دامن آگے پڑا ہوا تھا اسی کے اوپر کھوٹا گاڑ دیا۔ کھوٹا گڑ گیا تو گڑیا اور جب چلا تو وہ دامن کھینچا، اس لیے کہ وہ تو کھوٹے کے ساتھ گڑ گیا ہے۔ اس نے یہ سمجھا کہ بھوت نے پکڑ لیا، بس اسی وقت انتقال ہو گیا، اسی وقت موت واقع ہو گئی، خوف کی وجہ سے اس وقت موت واقع ہو۔ تو جب آدمی کو خوف ہوتا ہے تو آدمی اندر سے سکڑتا ہے، خوف میں آدمی پناہ چاہتا ہے، اپنے آپ کو ڈھکنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو چھپانا چاہتا ہے۔ دیکھیں نا بہت سے لوگ جو ہے پانی کی ٹنکی میں کود جاتے ہیں، باتھ روم میں گھس جاتے ہیں ادھر، اس لیے کہ ان کے اندر کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ میں کسی تنگ سے تنگ جگہ میں گھس جاؤں۔ بہت سے بڑے سے صندوق میں کود جاتے ہیں، بہت سے الماری میں اپنے آپ کو پیک کر لیتے ہیں، بہت سے ڈرم میں کود جاتے ہیں۔ تو یہ خوف کی کیفیت یہ ایسی ہے، آدمی اسے سکڑتا ہے، حد درجے اگر سکڑ جائے تو دل جب سکڑتا ہے تو اندر سے روح نکلتا ہے۔ بہرحال اس لیے اپنے آپ کو جو ہے ڈرا کے رکھنا، اور اپنے آپ کو اس طرح ان تمام چیزوں سے اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ ہمیں شجاعت عطا فرمائے، اللہ ہمیں بہادری عطا فرمائے۔
اللہ ہمیں ظاہری باطنی قوت عطا فرما. ایک ہے شجاعت اور ایک ہے شقاوت، دونوں میں فرق ہے، باریک سے حد فاصل ہے. ایک آدمی ٹرک کے سامنے کھڑا ہو جائے، کہا نہیں یہ مجھے نہیں مار سکتا، میں بہادر ہوں، یہ بہادری نہیں ہے، یہ شقاوت، بدبختی. تو کسی یقینی سبب کے سامنے آدمی ٹکر لے کر کھڑا ہو جائے تو یہ تو بدبختی، یہ تو شقاوت. اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگے کہ پیارے اللہ مجھے جرأت عطا فرما، جرأت ایمانی عطا فرما، مجھے قوت عطا فرما، مجھے شجاعت عطا فرما، اور مجھے اپنی صلاحیتوں کو مظلوموں کی مدد میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی صلاحیتوں کو مظلوموں کی مدد میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. الٹک جو ہے آدمی بہادر نہ بنے، الٹک بغیر سوچے سمجھے جیسے کودنا پڑے. فہم بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت، سمجھداری اللہ کی بہت بڑی نعمت. کہتے ہیں ایک بستی میں ایک آدمی سمجھدار تھا، عقل مند، بہت عقل مندی کے نام سے مشہور تھا، عقل مند کے نام سے مشہور تھا. اب کوئی شخص کھجور کے درخت پہ چڑھ گیا. اب درخت اور پہاڑ یہ سب کئی مطلب ایسی چیزیں ہوتی ہیں، آدمی چڑھ تو جاتا ہے، اترنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے جب چڑھ رہا تھا تو وہ اس کی صورتحال آنکھوں کے سامنے تھی، اور جب اتر رہا ہے تو آنکھوں کے سامنے وہ منزل آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتی. تو آدمی کو ججمنٹ لینے کا اور فیصلہ لینے کا سجھا ہی نہیں دیتا کہ کیا فیصلہ لینا. بہت اس نے کوشش کی کھجور کے درخت سے نیچے اترنے کی، لیکن بڑا مشکل. یہاں تک کہ وہ چلانے لگا بھائی مجھے اتارو، مجھے بچاؤ، میں اتنے گھنٹے سے اس پر چڑھا ہوا ہوں، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. خیر وہ عقل مند آدمی کے پاس گئے، کہا بھائی یہ آدمی وہ درخت پہ چڑھ گیا ہے، اترا نہیں جا رہا، کہ ذرا کچھ ترتیب بتاؤ اس کو اتارنا ہے. کہا ایک رسہ لے لو، موٹا سا رسہ لے لو. رسہ لے لیا. کہا 8-10 لوگ چلو ساتھ میں چل لیے لوگ. کہا رسہ زور سے پھینکو، اس سے کہ وہ پکڑ لے. اس نے کیچ کر لیا، پکڑ لیا. کہو کہ اپنی کمر کے ارد لپیٹ لیا. اب ان سے کہا کہ زور سے جھٹکا دو. جیسے جھٹکا دیا اور گرتی کے ساتھ مر گئے. یار یہ تو مر گئے. یار یہ پہلا کیس ہے کہ ایسا خراب ہوا، ورنہ اس ترتیب سے تمہوں نے کتنے سارے لوگوں کو کنویں سے نکالا. اس ترتیب سے تمہوں نے کتنے سارے لوگوں کو رسہ باندھ کے کنویں سے نکالا. اب کنویں سے نکالنے کی ترتیب کو درخت سے اتارنے کی ترتیب پر کے ساتھ اگر میل کرے اور جوڑے، جی یہ کیسے کام ہوگا. اس لیے فہم بھی اللہ سے مانگے کہ اللہ سمجھداری، سمجھ بوجھ بھی عطا فرمائے، کس موقع پر کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. اللہ اس کا فہم بھی عطا فرمائے، اس کی سمجھداری بھی عطا فرمائے، اس کی سمجھداری بھی عطا. اللہ اکبر کبیر. جان ٹھہری جانے والی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی. پھول کیا ڈالو گے تم تربت تو میری، خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی. حضرت شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اہل بدعت نے ان کو کہا تم بہت مخالفت کرتے ہو ہماری اور قبروں پہ پھول ڈالنے کی، تمہاری قبر پہ اتنے پھول ڈالیں گے کسی سے گنے بھی نہیں جائے. تو برجستہ یہ شعر کہا تھا، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی. پھول کیا ڈالو گے تم تربت تو میری، خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی. اور کہتے ہیں سفر حج پہ جا رہے تھے، پانی کے جہاز کا سفر تھا اور درمیان راستے میں انتقال ہو گیا. اب رابطہ کیا گیا دونوں طرف، جدہ بھی اور ادھر بمبئی بھی، رابطہ نہ ہو کے دے. پھر یہ فیصلہ ہوا کہ پانی میں جو تدفین کا طریقہ ہے اسی پر عمل کیا جائے. تابوت کے اندر میت کو لٹایا جاتا ہے اور بڑا سا کوئی پتھر اس کو باندھ کر جنازے کی نماز پڑھ کے اس کو پانی میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ ترتیب اپنائی جاتی ہے، وہ ترتیب اپنا کے ڈال دے. تو پھول تو کیا ڈالیں گے، کسی نے مٹی بھی نہیں ڈالی. اب پھول کیا ڈالو گے تم تربت تو میری، خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے. اللہ، بعض لوگوں کا کہنا ایسا ہوتا ہے کہ وہ لفظ بلفظ ہو بہو ایسے ہی ثابت ہوتا ہے.
बहरहाल दोस्तों, मरने के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। अपने मामलात बिल्कुल सही। अब ये मत समझना कि आप डर जाओ कि ऐसा लगता है कि हमें एहतिकाफ से रुखसत नहीं कर रहे, हमारे जनाजों को रुखसत किया जाए, ऐसा नहीं। मायूस भी ना। अल्लाह ताला तमाम को आफियत वाली लंबी उम्र अता फरमाए, बाहर किसी की मोहताजगी, आफियत वाली चलती फिरती जिंदगी हो, आमाल पर हम कायम हो, हमारे बच्चे हमारी आंखों की ठंडक हो, दीन पर अमल करने वाले हों, दीन के दाई हो, रिज़्क़ हलाल कमाने वाले हों और आफियत की जिंदगी गुजारने वाले हों, हमारी आंखों की ठंडक हो, और हम दीन पर काम कर करके थके हो, थक थक के दीन का काम किया हो। मुबारक दिन हो, मुबारक घड़ी हो, मुबारक लम्हा हो जी, कलमा पढ़ते हम दुनिया से रुखसत हो। ऐसी शान वाली मौत अल्लाह पाक हम अता फरमाए। अब तो काफी हो गया, अब तो नहीं डरेंगे भाई। आप सोचे होंगे बच्चे छोटे छोटे, क्या तो बच्चे आंखों की ठंडक हो, पैरों पर खड़े हों, तो इसके हलाल कमा रहे हों, तो इसकी दराजी उम्र भी आ गई उनकी जी। उनके फराइज से आप सुबुकदोश हो चुके हो, उनके निकाह कर चुके हो, और वो खुद दीन पर अमल भी कर रहे हो और दीन की दावत भी दे रहे हो, और आप भी दीन का काम कर करके थके हो। तो इससे पता चल रहा है कहाँ तक की लंबी बात जारी है। यानी आप बहुत बिल्कुल बूढ़े फुचट हो चुके हो दीन का काम कर करके, और चलते फिरते हो, अगरचे बूढ़े फुचट हो चुके लेकिन कमर में दम है भी। और इस हाल में कैसी मौत आए? मुबारक दिन हो, मुबारक वक्त हो, मुबारक लम्हा हो, मुबारक कलमा जुबान पर हो, हुकूक अल्लाह अदा हो चुके हो या माफ हो चुके हो, हुकूक इबाद अदा हो चुके हो या माफ हो चुके। इतनी ढेर सारी दुआएं मिली हैं, और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर दुनिया से जाना है जी। मौजी मौजे में है, मजे ही मजे हैं। अल्लाह ऐसी मौत हम सबको अता फरमाए। लेकिन अपनी बातिनी एतबार से बिल्कुल हर एतबार से तैयार, बातिनी एतबार से हर एक एतबार से एकदम तैयार, उसमें जर्रा बराबर भी कभी कोताही न रखे। बहुत सारे लोग सगी औलाद से अपने कुछ मामला छुपा के रखते हैं, सगी बीवी से अपने मामला छुपा के रखते हैं, कुछ लेन देन है, कुछ जो है दौलत है। अब होता क्या है, कई मरतबा ये कुर्ब क़यामत और फितनों का दौर है, जब इंतकाल हो जाता है 2-5 दिन कोई शोर शराबा, कोई मुतालबा, कोई हंगामा नहीं होता, तो जिसके काबू में है वो समझता है कि ये मेरी चीज है, पता तो है नहीं किसी को ये मेरी चीज। मैं कई मरतबा अपनी बातों में एक वाक़या जिक्र करता हूँ, बहुत सारे नए लोग हैं, नए चेहरे, मेरा ये सबक सुन लें, मेरा भी सबक ताज़ा हो जाएगा, उनकी मालूमात में इजाफा होगा, उनके जहन में ये बात आएगी कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। एक बहुत बड़ा ताजिर था, तिजारत का माल लेने के लिए वो एक ऐसे मुल्क में जाता था कि वो उसी मुल्क में वो सामान मिलता था, दूसरी जगह दस्तयाब नहीं था, लेकिन वहाँ का माहौल इतना ख़राब था, हर वक्त इसको खतरा रहता था कि कहीं मैं जिनसी गुनाह में मुब्तला ना हो जाऊं। तो जाता तो जरूर था, और वहां उसको स्टे भी करना पड़ता, ठहरना भी पड़ता था, लेकिन खतरा इस बात का रहता था कि कहीं मैं किसी गुनाह में मुब्तला ना हो जाऊं। और खाने पीने के भी लाले थे। तो एक मतलब ये मस्जिद में गया, खूब रोया अल्लाह के सामने, खूब तड़पा, सोचा अल्लाह इस मुसीबत से कैसे निकलो, आना भी जरूरी है कि सामान यही मिलता है, और यहाँ ना हो तो फिर कहाँ जाऊं, या धंधा पानी सब बंद कर दूं, ये हो नहीं सकता, और आता हूं तो ऐसी परेशानी में हूं, क्या करूं। उसके दिल में एक बात आई कि अल्लाह ताला ने ये जो 2 बीवी, 3 बीवी, 4 बीवी की इजाजत दी है, ये अय्याशी के लिए तो दी नहीं, इसकी तो कोई ना कोई हिकमत है, तो शायद मुझ जैसा आदमी इसका हकदार होगा कि मैं दूसरा निकाह करूं, इसलिए कि मैं इस मुल्क में आता हूं तो परेशान होता हूं, क्यों ना मैं यहाँ एक निकाह कर लूं और उसको यही रखूं। तो एक घर वाली और एक सफर वाली, एक तो वहां वतन में है और दूसरी जब मैं यहाँ सफर में आऊंगा तो यहाँ कमाएगी, खाने के लिए मुझे हलाल खाना मिलेगा, उसके हाथ की रोटी मिलेगी, और जरूरत पूरी करने के लिए मुझे हलाल बीवी मिलेगी, तो मेरी निगाहें महफूज, मेरा दिल महफूज, मेरे जज्बात पाकीज़ा। चुनांचे इसने खामोशी के साथ निकाह कर लिया, और पूरे इस एहतमाम के साथ कि आगे वाले को बिल्कुल पता न चले। लेकिन ये भला कोई चीज छुप सकती,
سامنے والی کو پہلے والی کو تو بو آ ہی جاتی، پتہ چل ہی جاتا ہے میں نے بو کہا ہے بو، اب وہ بدبو بھی ہو سکتی، اگر پہلے والی نے اس کو پسند کیا ہو تو یہ خوشبو ہے، تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خوشبو ہو تو بدبو ہی ہوتی اس طرح کی۔ پہلے والی کو پتہ چل گیا، لیکن پہلے والی بنی ہوئی تھی، اپنی طبیعت اس نے بنا کے رکھی ہوئی تھی، صاحب تقویٰ تھی۔ اس نے اپنے دل میں سوچا میرے شوہر نے نکاح تو کیا ہے، کوئی زنا تو نہیں کیا، منہ تو کالا نہیں کیا، نکاح کیا ہے، شریعت نے اس کو اجازت دی ہے، کوئی بات نہیں، کتنی اچھی بات ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کاش ہمارے والی بھی ایسی جی، نہ ہو تو محنت کریں گے، بنا دیں گے اس کے ایسے، اگر وہ اجازت دیتی ہو تو، کوئی دینے والا نہیں، ذہن سے نکال دینا اس بات کو۔ تو پہلے والی عورت کو جب پتہ چل گیا، اس نے سوچا میرے شوہر نے نکاح تو کیا، زنا تو نہیں کیا، جب یہ میرے حق ادا کرنے میں بھی کمی نہیں کرتا، مال پیسہ دینے میں بھی کمی نہیں کرتا، محبت اور پیار کے جذبات کے اظہار میں بھی کمی نہیں کرتا جی، تو پھر میں اس کا سیکریٹ، اس کا جو ہے ایک راز اس کے اوپر ظاہر کر کے کیوں خواہ گھر کے اندر تنگی کا ماحول بناؤں، اور خواہ کیوں میں ایسا ان کو جھوٹ بولنے پہ مجبور کروں، میں کہوں تم نے نکاح کیا، وہ کہیں کہ میں نے نہیں کیا، کیوں خواہ ان کو گنہگار کروں، چھوڑو چلنے دو جیسے چلنا ہے، جب کبھی وہ ہمیں لے کر آئیں گے کیسے رہنا ہے، کس طرح زندگی گزارنی، بعد میں دیکھا جائے، ابھی تو وہ راز نہیں ہے نا۔ ٹھنڈے کے لیے اس کو برداشت کر گئی۔ اللہ کی شان، ایک لمبی مدت کے بعد شوہر کا انتقال ہو گیا، اولاد نہ پہلی بیوی سے تھی اور نہ دوسری بیوی سے، جب انتقال ہو گیا، اور انتقال ہوا پہلی بیوی کے اپنے وطن میں، تو پہلی بیوی نے دوسرے دن کسی مفتی صاحب کو بلایا، پردے کے پیچھے بٹھا کے ان سے پوچھا مفتی صاحب میرے خاوند اللہ کی رحمت میں چلے گئے، کل ان کا انتقال ہو گیا، اور مجھے باموثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ میرے شوہر کی دوسری ایک بیوی بھی تھی فلاں ملک میں جہاں سے وہ مال لینے کے لیے جایا کرتے تھے، اب مجھے اس کا ترکہ، شوہر کا ترکہ اس تک پہنچانا ہے، شوہر کا بچا ہوا مال میں اس کا جو حصہ لگتا ہے شریعت کے اعتبار سے، حضور شریعت، وہ وہاں تک پہنچانا ہے، اب میں کیا کروں؟ کہ دیکھو جو مال کیش ہے اس کو تو ہاتھ کرنا آسان ہے، لیکن جو اقار ہے، جو غیر منقولہ پراپرٹی ہے، جس کو آپ کسی بیگ میں رکھ کے بھیج نہیں سکتے، جیسے گھر ہے، کوئی باغ ہے، کوئی زمین ہے، تو آپ اس کی قیمت لگائیں، اور قیمت لگا کے اس کا کیش ہاتھ کریں، اور ایک بیگ میں پیک کر کے کسی امانت دار آدمی کے ذریعے سے وہاں پہنچا دیں، اور رقم لے کے بھیج دیں، ان کا رقم منگا لیں تاکہ آپ کے پاس پروف رہے کہ آپ نے وہ حق ان کا ادا کر دیا۔ چنانچہ اس عورت نے ایک امانت دار شخص کا انتخاب کیا اور کہا کہ میری سوکن فلاں ملک میں رہتی ہے، میرے شوہر کی دوسری بیوی جو میری سوکن ہے وہ فلاں ملک میں رہتی ہے، وہاں تک یہ ایک امانت پہنچانی ہے، اور میں آپ کو آنے جانے کا خرچ بھی دیتی ہوں اور آپ کو مزید کچھ ہدیہ بھی دوں گی۔ معاملہ طے ہو گیا، کہا ان سے جا کے میرا سلام کہنا، اور ان کو کہنا ہے کہ یہ تمہارے مرحوم شوہر کا ترکہ ہے جو تمہارا حصہ بنتا تھا، اس کو وصول کر لو اور ایک پہنچ لکھ کر مجھے دے دو تاکہ میں وہ پروف کے طور پر ان کو پیش کر سکوں۔ خیر یہ گیا، دروازے پہ جا کے دستک دی، اس نے پوچھا کون، کس نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا؟ کہا میں ایک دکھ بھری خبر لے کر آیا ہوں، ایک پردیسی ہوں۔ کہا وہ کیا؟ کہا تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سن کر وہ بہت روئی۔ کہا آپ کی سوتن نے آپ کو سلام کہا ہے، اور آپ کے شوہر کا مال کا وہ حصہ جو آپ کا حصہ بنتا ہے، حق بنتا ہے، وہ مجھے لے کر بھیجا ہے جو میرے بیگ میں ہے، میں پردے کے اندر آگے کرتا ہوں، بڑھاتا ہوں، آپ اس کو وصول کر لو، دیکھ لو، اور پہنچ بھی لکھ دو تاکہ میں وہ خط ان کو پہنچا سکوں کہ آپ نے وصول کر دیا۔ اس نے ایک عجیب بات کہی، اس کو دل کے کانوں سے سنے۔ کہا اس نیک وقت کو میرا سلام کہنا۔ سوکن ہے، اور سوکن آپس میں ایک دوسرے کو نیک وقت نہیں کہتے، ڈائن کہتے ہیں، ڈاکن کہتے ہیں، جنات کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہوں، برے الفاظ سے پکارتے۔ اس نیک وقت خاتون کو میرا سلام کہنا، اور یوں کہنا میرے شوہر جب آخری وقت آئے تھے اس ملک میں تو وہ جب جا رہے تھے ان کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ شاید اب زندگی میں میری دوبارہ ملاقات نہیں ہو سکتی،
وہ کچھ بیماری محسوس کر رہے تھے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں یہ بات القاء کر دی گئی تھی کہ اب تمہاری زندگی زیادہ نہیں؟ بہرحال وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ اب زندگی میں دوبارہ ملاقات نہیں ہو سکتی، تو چلتے ہوئے انہوں نے مجھے کافی سارا مال پیسہ بھی دیا، اور چلتے ہوئے انہوں نے طلاق بھی دی کہ تم بقیہ زندگی کسی کے سہارے گزار لو، میرے انتظار میں نہ رہو، اب میرا آنا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا جس وقت ان کا انتقال ہوا تو میں ان کے نکاح میں نہیں تھی، جب میں ان کے نکاح میں نہیں تھی تو اس مال میں بھی میرا حصہ نہیں لگتا، لہٰذا یہ واپس لے جائے۔ دیکھو دوستو، پہلے والی اگر نہ بھیجتی تو کوئی ہاتھ پکڑنے والا تھا، اس لیے کہ نکاح تو راز کی چیز تھی، راز میں تھا، اور دوسرے والی اگر وصول کر لیتی تو کوئی پوچھنے والا تھا، لیکن دونوں کا دل بنا ہوا تھا، دونوں کے دل کے اندر خوف خدا تھا، دونوں کا ایمان و یقین اس بات پہ تھا کہ دنیا والوں کو تو کچھ پتا نہیں، لیکن رب تو سب کچھ جانتا ہے، اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ اور جب یہ احساس پیدا ہو جائے میرے رب مجھ سے واقف ہیں، میرا رب میری حالات کو جانتا ہے، میری جلوت و خلوت سے واقف ہے، جب انسان کے دروں میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر اس کی ساری کلیں درست ہو جاتی، سارے کے سارے زندگی کے زاویے، جلوت اور خلوت، اپنے اور پرائے، معاملات اور معاشرت، جی اخلاق و عادات، سب کچھ درست ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہر دم اس کو اس بات کا احساس ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کے اندر بہت خوبصورت انداز میں یہ عبارت لکھ کے جگہ جگہ پہ لگوائیں، میں ہر دم اللہ کی نظر میں، میں ہر دم اللہ کی نظر میں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اس لیے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی، اتق اللہ حیث ما کنت، اتق اللہ حیث ما کنت، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، تقوی اختیار کرنا تم جہاں کہیں بھی۔ کیا مطلب؟ یہ بہت جامع نصیحت، اتق اللہ حیث ما کنت، یعنی کچھ جگہ تو ایسی ہیں جہاں آدمی چاہے نہ چاہے وہ تقوی کے ساتھ رہتا ہے، مثال کے طور پر مسجد میں سب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ایک خاص کیفیت کے ساتھ، مثلا قبرستان میں ہے، دل دماغ سب کے سب متوجہ ہے اللہ کی طرف اور تقوی کے ساتھ ہے، پیارے ماں باپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، غلط چیز کا کوئی تصور اور شائبہ تک نہیں اس کے دل کے اندر، کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کا مبارک چہرہ سامنے ہے، استاد و مرشد کا چہرہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، دل کے اندر کوئی ایسی بات نہیں، کوئی وسوسہ نہیں، کوئی دغدغہ نہیں۔ لیکن یہی آدمی تنہائی میں ہو، موبائل فون ساتھ میں ہو، انٹرنیٹ کا مضبوط کنیکشن اس کے ساتھ ہو اور دروازہ بند ہو، پھر دیکھو شیطان کو شرما دینے والے کیسے کیسے کاموں کا ارتکاب کرتا ہے۔ اب یہ تقویٰ کہاں گیا ہے؟ تو خلوت میں تقویٰ نہیں، بازار میں تقویٰ نہیں، کھلی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہا ہے، سب کی فوٹو لے رہا ہے، میموری میں محفوظ کر رہا ہے، اور تنہائی میں جب سوتا ہے تو ان کی یادوں میں کھوتا ہے جن کو آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بازار میں تقویٰ نہیں، تنہائی میں تقویٰ نہیں، غسل خانے میں تقویٰ نہیں، واش روم میں تقویٰ نہیں، سمندر کے کناروں پر تقویٰ نہیں، ہوائی جہاز کے سفر میں، ٹرین کے سفر میں تقویٰ نہیں، بس میں بیٹھا ہوا ہے تقویٰ نہیں، اپنے بازو میں عورت کو بٹھا رہا ہے، اس سے لگ کے بیٹھا ہوا ہے، حرام لذات اندر تصور میں لے رہا ہے، جی تو اتق اللہ حیث ما کنت، ماں باپ کے سامنے، پیر و مرشد کے سامنے، استاد کے سامنے، جی اور اہل مجمع کے سامنے، مسجد کے مجمع میں، قبرستان کے مجمع، وہاں تو تم تقوی کے ساتھ رہتے ہی ہو، لیکن حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی تم ہو وہاں اللہ کا تقوی اختیار کرو، چاہے قبرستان میں ہو، چاہے بازار میں ہو، چاہے جلوت میں ہو، چاہے خلوت میں ہو، ہر حال میں، جی چاہے مسجد میں ہو اور چاہے کسی گناہ کے ماحول میں ہو، ہر حال میں اللہ سے ڈرو۔ تو جب آدمی کو یہ کیفیت نصیب ہو جائے گی، جب آدمی کو یہ کیفیت نصیب ہو جائے گی تو پھر انسان کی جلوت اور خلوت ایک ہو جائے گی، جلوت و خلوت۔ آج جو ہم لوگوں کے سامنے کچھ اور ہوتے ہیں اور تنہائی میں شیطان کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ جو ہم درنگی کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو ہم درنگی کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں دوست۔ یہ جو ہم نے چہرے پہ چہرہ سجایا، مخلوق کے سامنے کچھ اور، تنہائی میں کچھ اور، مخلوق کے سامنے پارسا، جی
اور خلوت میں جی پاپی، مخلوق کے سامنے پارسا، خلوت میں پاپی، یہ درنگی، یہ درنگی۔ جو استقبالیہ میں افراد بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ان کی کان ادھر ہے کہ نہیں، یہ جو بچہ کھڑا ہوا ہے اس کے کمر کے اوپر بوجھ ہے، بیگ تو نیچے اتروا دو، آنے والے کا اکرام بھی تو ہونا چاہیے۔ کھڑے کھڑے سارے سوالات ہو رہے ہیں ہم سے۔ یہ چیز دوستو ہم اللہ سے مانگے، یہ چیز ہم اللہ سے مانگے کہ میرے پیارے اللہ ہمیں موقع کی سوجھ عطا فرمائے، کس موقع پہ ہمیں اپنا کس طرح کا برتاؤ کس کے ساتھ کیسے کرنا ہے، اس موقع کی سوجھ سمجھ بوجھ ہوگی تبھی تو ہم کامیاب زندگی گزاریں گے۔ ایک باپ نے اپنے نوجوان بچے کو کہا، بیٹا تم راتوں کو بہت دیر دیر سے آتے ہو، کہاں رہتے ہو؟ کہ ابو میں دوستوں کے ساتھ جو وقت گزارتا ہوں، دن بھر تو کام کاج میں تھکتا ہوں، تھوڑا وقت ان کے ساتھ گزار دیتا ہوں، پھر دل کی بات ان کی سناتا ہوں، ان کو سناتا ہوں، پھر ان کی سنتا ہوں، آ جاتا ہوں۔ اور سامنے کا بیٹا یہ دور خیر کا دور نہیں ہے اور یہ دوستیوں کا دور نہیں ہے، اس لیے آپ دوستوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو۔ لیکن بچے نے بات نہ کہا، دھیرے دھیرے کم کروں گا، لیکن وہ کم کیا کرتا، اسی طرح سے اپنی روٹین کے مطابق زندگی گزارتا رہا۔ ایک مرتبہ باپ نے عصا اٹھایا، لاٹھی لی، جو بیٹا چلو تم اپنے دوست کے گھر چلو، مجھے اپنے کسی دوست سے ملاؤ۔ تو ابھی میں مل کر آیا ہوں، کہاں اس لیے تو کہتا ہوں ابھی مل کر آیا ہوں، تو پھر چلتے ہیں، تو مجھے کسی ایک دوست سے ملاؤ۔ خیر کسی ایک دوست کے ساتھ گئے، دوست کے دروازے پہ گیا، دروازے پہ دستک دی، کہ کون؟ کہ میں آپ کا دوست۔ کہ یار ابھی تو اتنی دیر تک بیٹھے تھے، بات کی تھی، اب کیوں پھر سے آیا؟ تو بس میں ایسے ہی ملنا آیا ہوں۔ باپ نے کہا کہ مت کہنا کہ میرا ابا ملنا ہے، بس اپنی ہی بات کرو۔ ایسے ہی ملنا آیا، پھر یاد آئی تھی، کہ یار کل ملیں گے، پھر جا۔ باپ نے کہا چلو۔ پھر والد صاحب اس بچے کو اپنے کسی دوست کے یہاں لے کر گئے، دروازے پہ دستک دی، کہ کون؟ کہ میں عبد اللطیف، مثال کے طور پر میں عبد اللطیف آیا آپ سے ملاقات کے لیے۔ اچھا، پھر ابھی فوراً آیا، تھوڑی دیر کے اندر دروازہ کھلا، ہاتھ میں ایک تشت تھا، اس میں روٹی تھی، سالن تھا، پانی کا بھرا ہوا گلاس تھا، کچھ پیسے تھے، لے کر آیا، کہا اندر آئیے، یہ آپ کے سامنے۔ ہم نے اس کے اوپر سے سینی پوش جو تھا اس کو ہٹایا، تو کھانا تھا، پانی تھا، کچھ پیسے تھے۔ کہ یہ کیا؟ کہا آپ اس وقت کبھی آیا نہیں کرتے، رات کے وقت آئے تو مجھے خیال آیا کہ یا تو کوئی پیسے کی ضرورت لے کر آئی ہے، یا بھوک کی ضرورت کی وجہ سے آئے ہیں، یا اور جب بھوک لگی ہے تو پیاس بھی لگی ہوگی، تو پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے، پیسے بھی ہیں، جی اپنی ضرورت پوری کر لو۔ باپ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، کہا بیٹا وہ تیرا دوست تھا، یہ میرا دوست، وہ تیرا نیا دوست تھا، یہ میرا پرانا دوست ہے۔ اب خیر کا زمانہ ہے کہاں، خیر کا دور دورہ ہے کہاں، ہر جگہ شر ہی شر ہے، ہر جگہ شر ہی شر ہے، ہر جگہ برائی برائی ہے، ہر جگہ برائی برائی۔ اس لیے میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے یہ چیز مانگو کہ میرے پیارے اللہ کس موقع پر ہمیں کیا کس کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، کیا کس طرح سے معاملہ کرنا ہے، کیا کس طرح سے معاملہ کرنا ہے، اس موقع کی مجھے سوجھ عطا فرمائی، اس موقع کی مجھے سمجھ عطا فرمائی، میرے باطن کو مصفہ مزکہ بنائیے، میرے باطن کو پیارے اللہ اپنی ذات کی طرف ہمیشہ متوجہ رہنے والا بنائیے۔ اللہ نے ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی ذات سے غافل نہ رہوں، آپ کی ذات سے غافل نہ رہوں، لہذا ہمیشہ اللہ کی طرف توجہ رکھے، اور ایسی توجہ ہر وقت اس بات کی توجہ کہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہیں، اور اللہ تعالیٰ جی حی و قیوم ہیں، اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق۔ جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں غلط دیکھ رہا ہوں، جو میں غلط پلاننگ دماغ میں تیار کر رہا ہوں، اللہ رب العزت ان تمام سے واقف بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ واقف ہیں، یعنی اپنی پوری قوت قہاریت کے ساتھ، جباریت کے ساتھ۔
اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر سکتے ہیں، مجھے جلا سکتے ہیں، مجھ پر بجلی گرا سکتے ہیں، مجھے زمین میں دھسا سکتے ہیں، مجھے رسوا کر سکتے ہیں۔ اگر میں تنہائی کے کمرے میں دروازہ بند کر کے کسی کے ساتھ برا معاملہ کر رہا ہوں، گناہ کا معاملہ کر رہا ہوں، اللہ اس بات کا قادر ہے کہ اس گھر کی، اس مکان کی دیواریں گر جائیں اور سب کے سب لوگ جو ہے مجھے برائی میں اوپن دیکھ لیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے چھت گرا کے اسی وقت ہلاک کر دے اور میرا خاتمہ جو ہے وہ کفر پر ہو جائے، شناعت اور بدبختی پر ہو جائے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے۔ تو ان احساسات کے ساتھ اللہ کی طرف ہم متوجہ رہیں تو انشاءاللہ یہ نگاہ خطا نہیں کرے گی، یہ قدم خطا نہیں کریں گے، یہ ہاتھ خطا نہیں کریں گے، یہ دل دماغ خطا نہیں کرے گا۔ اس طرح کی محفلوں میں، اس طرح کی مجالس میں جو ہم اپنے وجود کو لے کر آتے ہیں، اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ دوستوں ہمارے ظاہر و باطن کی تربیت ہو جائے، ہماری سوچ پاکیزہ ہو جائے، ہمارے خیالات پاکیزہ ہو جائیں، ہماری سوچ کو صحیح سمت مل جائے، ہماری سوچ کو صحیح سمت مل جائے۔ یہ جو طرح طرح کے واقعات اللہ تعالیٰ نے سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا، ان میں بہت ساری ہمارے لیے عبرتیں ہیں، ان میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں، اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں میں یہ جملہ بھی ایک موقع زبان بنا لیں، اللہ ہمیں موقع کی سوجھ عطا فرما، موقع کی فہم عطا فرما، کس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے دوستوں بہت اپنے ظاہر کو بنایا، بہت اپنے آپ کو نیک دکھایا لوگوں کو، اور اس میں کبھی کوئی کمی کوتاہی نہیں کی، ہمیشہ لوگوں کے سامنے اپنے چہرے پر چہرہ سجا کے رکھا، اور اپنے ظاہر کو لوگوں کے سامنے بنا کے رکھا، اور لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے۔ ہم ظاہر اور باطن کو ایک جیسا بنا دیں، اگر ظاہر نیکو جیسا بنایا ہے تو باطن بھی نیکو جیسا بنا، اگر ظاہر کو نیکو جیسا بنایا ہے تو اپنی سوچ کو بھی نیکو جیسی بنا، اگر ظاہر کو نیکو جیسا بنایا ہے تو اپنے معاملات کو بھی نیکو جیسا بنا، اگر ظاہر کو جلوت کو نیکو جیسا بنایا ہے تو اپنی خلوت کو بھی نیکو جیسی بنا۔ یہ نہیں ہے کہ مخلوق کے سامنے کچھ اور تنہائی میں کچھ اور، لوگوں کے سامنے کچھ اور بیوی بچوں کے ساتھ کچھ اور، پرایوں کے ساتھ کچھ اور اپنوں کے ساتھ کچھ اور۔ یہ درنگی اپنی زندگی سے نکالیں، درنگی اپنی زندگی سے نکالیں، اور ایک ایک کل کو درست کریں، ایک ایک کل کو درست کریں۔ ایکسیڈنٹ والی گاڑی ہوتی ہے، آدمی لے جا کر کھڑا کرتا ہے تو بہت سارے کاریگر ایسے ہوتے ہیں جو ایکسیڈنٹ والی گاڑیوں کو ریپیئر کرتے ہیں، اور وہ اتنی شاندار بنا دیتے ہیں، ایسی شاندار بنا دیتے ہیں، قسم کھا کے کوئی یقین دلائے تب یقین آئے کہ یہ ہماری گاڑی ایکسیڈنٹ والی۔ کیا ان کی ڈینٹنگ پینٹنگ ہوتی ہے، اور کیا ان کی صفائی ستھرائی اور فرشنگ اور فنیشنگ ہوتی ہے۔ اللہ، میں نے ایسی گاڑیوں کو دیکھا، بنتے ہوئے دیکھا، دل خوش ہو جاتا ہے، دل سے دعائیں نکلتی ان کاریگروں کے لیے۔ ٹھیک بالکل اسی طرح ہماری زندگی کی گاڑی جو جسم ہے یہ بھی ڈینٹ والی ہو گئی، نہ جانے کتنے اس میں گڑھے پڑ چکے ہیں، نہ جانے کتنے اس میں کھڈے پڑ چکے ہیں، نہ جانے اس میں کتنی ویکنیس آ چکی ہے، کتنے پارٹ اس کے خراب ہو چکے ہیں۔ اس لیے ایک ایک چیز کو درست کریں۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ دن وہ گاڑی ڈینٹنگ پینٹنگ والوں کی ہوتی ہے، اس میں سے اس کے گدے نکالے جاتے ہیں، اس میں پٹی بھری جاتی ہے، اس میں کلر کیا جاتا ہے، اور پھر فنش ہاتھ لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ گاڑی پھر جاتی ہے الیکٹرک والے کے ہاتھ، وہاں اس کی وائرنگ ٹھیک کی جاتی ہے، پھر انجن والے کے یہاں جاتی ہے، اس کا آئل چینج کیا جاتا ہے، آئل جو رک چکا ہوتا ہے وہ دوبارہ فل کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی پارٹ ایسا ٹوٹ گیا ہے جہاں سے آئل ٹھہر نہیں سکتا، لیکن ہوتا ہے تو اس کو تبدیل کیا جاتا ہے، یا ریپیئر کرو تو اس کو ریپیئر کیا جاتا ہے۔ آخر میں واشنگ سینٹر جا کر واش ہوتی ہے، صفائی ستھرائی ہوتی ہے، دھلائی ہوتی ہے، اس کے بعد مالک کو بتایا تھا اپنی گاڑی دیکھ لیجیے اور اس میں کوئی کمی کوتاہی تو بتاؤ اور میں تو دیکھے جاؤں۔ تو جس طرح سے ایکسیڈنٹ والی گاڑی کو ریپیئر کیا جاتا ہے، بنوایا جاتا ہے، اس کی سارے نقائص کو نکالا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے، اور ایک ایک چیز کو درست کیا جاتا ہے، اس طرح ہم اپنی زندگی کے ایک ایک چیز کو ہم درست کریں۔
ہمارے عقائد درست ہوں، ہمارے اخلاق درست ہوں، ہماری معاشرت درست ہو، ہماری جلوت و خلوت درست ہو، ہمارے معاملات درست ہوں، ہمارے معاملات درست ہوں، ہماری ذات نافع ہو، کسی کو نقصان نہ پہنچائے، راحت پہنچانے والی ہو، تکلیف پہنچانے والی نہ ہو، اس شان کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ زندگی گزارے۔ پھر دیکھیے ہمارے پڑوس میں لوگ بسنا پسند کریں گے، ہم اگر اپنا گھر بیچ کر جائیں گے، چھوڑ کر جائیں گے جی، تو لوگ ہماری جدائی پر آنسو بہائیں گے، لوگ ہماری محبتوں کے ساتھ تذکرے کریں گے، اور راہ چلتے ہوئے کبھی ملاقات بھی ہو جائے گی تو گاڑیاں کنارے کر کر کے جی گلے مل مل کر آنسو بہائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا بہیو، ہمارا برتاؤ، ہمارا اخلاق جو اس طرح کا کہ ان کو یاد کر کر کے آج رونا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے جو دوست حافظ اختر صاحب کا انتقال ہوا، کم از کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، ان کی روح کے لیے سال سال ہو جائے گی۔ تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لے، سر کو جھکا لے، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، نیت کرے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک العظیم الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم۔ لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين۔ میرے پیارے اللہ، ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اے اللہ قرآن پاک کی، اے اللہ جن آیتوں کی ہم نے تلاوت کی، رب کریم اس کو قبول فرما کر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ثواب پہنچ کر آپ کے واسطے اور وسیلے سے اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جتنے دنیا سے رخصت ہو چکے، جن کا آج انتقال ہوا، ماضی قریب میں جن کا انتقال ہوا، اللہ تمام کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے، اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ سب کے درجات کو بلند فرما دیجئے، سب کو اپنے قرب کا اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، جو جا رہا ہے بہت اچھا جا رہا ہے، اللہ ہم نہ جانے کس وقت جائیں گے اور کس حال میں جائیں گے،
کلمہ بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کفن دفن بھی مقدر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اپنوں کے ہاتھ بھی اور کندھے بھی نصیب ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ اللہ بے کسی اور بے بسی کی موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ رشکیہ موت عطا فرمائے، یا اللہ بہترین موت عطا فرمائے، رشکیہ موت عطا فرمائے۔ میرے پیارے رب، میرے سونے رب، اعمال تو ایسے نہیں ہیں اچھی حالت میں دنیا سے جائے میرے پیارے اللہ، لیکن ڈر لگتا ہے اور محتاج ضرور ہیں میرے پیارے اللہ، ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پردیس میں ان کی روح نکلتی ہے، پردیس میں ان کی موت آتی ہے، اور کئی مرتبہ ان کے دیش تک ان کا جنازہ پہنچ بھی نہیں پاتا، پردیس ہی میں دفن کرنا پڑتا ہے، نہ بیوی کو پتہ چلتا ہے، نہ بچوں کو پتہ چلتا ہے، نہ بھائی بہنوں کو پتہ چلتا ہے، اور کئی مرتبہ انتقال ہوئے زمانہ گزر چکا ہوتا ہے اور گھر والے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، ایسی بے کسی اور بے بسی کی موت سے حفاظت فرما۔ کئی مرتبہ ایک نوجوان ہوتا ہے جو پردیس میں کماتا ہے اور بہت لمبی مدت کے بعد اپنے گھر پر جاتا ہے، بچے اپنے باپ کو گھر میں آتا ہوا دیکھ کر پیروں سے چمٹ جاتے ہیں، لپٹ جاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، باپ ان کے لیے سفر میں سے کھیل کھلونا لے کر جاتا ہے، ان کو دیتا ہے، بچے خوش ہوتے ہیں۔ پھر چند دن گھر رہنے کے بعد پھر سے وہ کمانے کے لیے نکلتا ہے تو بیوی الگ روتی ہے، بچے الگ روتے ہیں، ابو تم ابھی تو آئے تھے پھر جانے لگے۔ ہاں بیٹا، کمانا ضروری ہے، گھر کرائے کا ہے، گھر بھی بنانا ہے، اور تمہارے لیے کچھ انتظامات بھی کرنی ہے، تمہارے لیے کچھ کھلونے بھی لانے ہیں، اس لیے بیٹا میں جا رہا ہوں، جلدی آؤں گا، تم فکر مت کرو۔ پھر باپ بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیراتا ہے، بیوی کو آخری نظر دیکھتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر جدائی کے آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں، پھر یہ چلا جاتا ہے۔ بیوی دور تک دیکھتی رہتی ہے، جب وہ کسی گلی سے مڑ جاتا ہے، بیوی دروازہ بند کر کے مصلے پر بیٹھ جاتی ہے اور اپنے شوہر کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ یہ شوہر لمبا سفر کر کے ٹرین سے جب کبھی پردیس پہنچتا ہے اور اسٹیشن سے باہر نکل کر روڈ پہ چل رہا ہوتا ہے، پیچھے سے کوئی بڑا سا ٹرک آتا ہے جس کو کچل کر رکھ دیتا ہے، نہ یہ پتہ چلتا ہے یہ کس کا شوہر تھا، نہ یہ پتہ چلتا ہے یہ کس کی اولاد تھی، نہ یہ پتہ چلتا ہے یہ کس کا باپ تھا، نہ یہ پتہ چلتا ہے اس کا مذہب کیا تھا، نہ یہ پتہ چلتا ہے اس کا نام کیا تھا۔ یہ بے کسی اور بے بسی کی موت ہوتی ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے اس کے جسم کے باقیات اٹھا کر لے جایا جاتا ہے، کہیں چتا میں جلا دیا جاتا ہے، کہیں ایسے ہی زمین میں دفنا دیا جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ میرے پیارے اللہ، ایسی بے کسی اور بے بسی کی موت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے، پوری امت کی حفاظت فرمائیے، پوری امت کی حفاظت فرمائیے، پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے رب، ہم آپ کے بندے ہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ میرے پیارے اللہ، آپ سے بڑا خیر خواہ ہمارا کوئی ہو نہیں سکتا۔ میرے پیارے رب، آپ ہمارے خیر خواہ ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے سب کچھ ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، گو کہ ہم نے زندگی ویسی نہ گزاری اللہ جیسی گزارنی چاہیے تھی، گو کہ ہماری تنہائیاں، ہماری جلوت اور خلوت گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، پھر بھی ہم آپ سے بخشش کے امیدوار ہیں، بخشش کے متمنی ہیں۔ میرے پیارے اللہ، آپ ہم سب کو بخش دیجئے، ہم سب کو معاف کر دیجئے۔ اللہ جی، ہم سب کو محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے۔ تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفتوں کا خیال ہے، اپنے دل پر میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔ میرے پیارے اللہ، رحمت کا عشرہ ختم ہوا چاہتا ہے، اکثر دن اس کے گزر چکے۔ میرے پیارے اللہ، اس عشرے کے اندر بھی ہم اگر آپ کی رحمتوں کے مستحق نہ بنے، اپنی رحمتوں کے قابل نہ بنے، تو میرے پیارے اللہ، ہم سے بڑا بدبخت کون ہوگا۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں رحمتوں کو محتاج بنا دیجئے، ہمیں رحمتوں کا حقدار بنا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لیجئے، اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لیجئے۔ اللہ تیری رحمت کا اللہ ایک جھونکا اللہ ہماری راحت کے لیے کافی ہے، ہماری بگڑی بنانے کے لیے کافی ہے۔ میرے پیارے اللہ، وہ جھونکا جو اپنے محبوب بندوں کی طرف آپ متوجہ کرتے ہیں، جس سے ان کا کام بن جاتا ہے، اللہ وہ متوجہ فرما دیجیے، اللہ وہ متوجہ فرما دیجیے۔ کہ اللہ، بوڑھے آئے ہوئے ہیں، سفید داڑھی والے بیٹھے ہوئے، کہ اللہ معصوم بچے بیٹھے ہوئے ہیں، پیارے اللہ بھرپور جوانی رکھنے والے، گرم خون رکھنے والے جوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، سب کے سب آپ سے پر امید ہو کر بیٹھے ہیں کہ اللہ اس امید کے ساتھ آئے ہیں، ہم یہاں سے بخش بخشائے یہاں سے اپنے گھروں کو جائیں گے، یہاں سے ہم سنور کر جائیں گے، کچھ عزم کر کے جائیں گے، کچھ ارادے کر کے جائیں گے، کچھ حد کر کے جائیں گے، اور جو کچھ سن کے جا رہے ہیں
اس کو اپنی زندگی میں لائیں گے اور اس پر عمل کریں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ میرے پیارے اللہ اس عزم کو قبول فرما، ان ارادوں کو قبول فرما، ان نیتوں کو قبول فرما۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے رب، میرے سونے رب، دور دراز سے لوگ چل کر آئے ہیں، مشرق و مغرب سے چل کر آئے، شمال و جنوب سے چل کر آئے۔ پیارے اللہ اس طرح کی مجلسوں میں شرکت کے لیے جب لوگ اپنے گھر سے چلتے ہیں کہ اللہ نہ جانے کیسی کیسی تنگیوں کا شکار ہوتے ہیں، کئی مرتبہ بیوی بیمار ہوتی ہے اور اس کی محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ میں نہ جاؤں، لیکن وہ دوائی دارو کا انتظام کر کے ان کو اللہ کے حوالے کر کے چلتا ہے اور راستے بھر اس کو یاد آتی ہے، فون کر کے پوچھتا ہے طبیعت کیسی ہے۔ میرے پیارے اللہ نہ جانے کے کتنے ایسے شرکت کرنے والے پیارے اللہ ان آنے والے مہمانوں میں ہیں جن کے گھر والے بچے بیوی بیمار ہیں، جن کی ماں اور دادی بیمار ہیں۔ میرے پیارے اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ اللہ کتنے ایسے ہیں جو 10 دن اپنی دکانوں میں تالا لگا کر آئے ہیں اور اس امید کے ساتھ آئے ہیں، بلکہ تالے کو مخاطب کر کے، دکان کے دروازے کو مخاطب کر کے آئے ہیں، میں نے زندگی تیرے اندر بیٹھ کے گزار دی، میں نے زندگی تیرے اندر صبح شام حاضری لگا کے گزار دی، اب میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں اللہ کے در کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھوں گا، اب میں اللہ سے مانگوں گا۔ اے میرے پیارے رب، وہ جو اپنی دکان سے خطاب کر کے آئے کہ اللہ جب واپس لوٹائیے کہ اللہ ان کی ان دکانوں کو برکتوں سے بھر دیجئے، رحمتوں سے بھر دیجئے، کہ اللہ معاملات کو اچھا کر دیجئے، معاملات کو اچھا کر دیجئے، معاملات کو اچھا کر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ جب یہ اپنے گھروں سے چلے تھے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے باپ سے چمٹ کر کہتے تھے ابو تم اتنے بڑے دربار میں جاؤ گے، اللہ کے دربار میں جا کے بیٹھو گے، اللہ کے گھر میں جا کے معتکف ہوں گے، ابو ہمارے لیے اللہ سے دعا کرنا، ابو ہمارے لیے اللہ سے علم مانگنا، ہمارے لیے اللہ سے امتحان میں کامیابی مانگنا، ہمارے لیے اللہ سے کھلونے مانگنا۔ پیارے اللہ معصوم بچوں کے جو دل میں آیا وہ انہوں نے کہا ہوگا، اللہ ان کی جائز دیکھ تمناؤں کو پورا فرما۔ پیارے اللہ اور راہ چلتے ہوئے سمجھدار بیوی نے آنسو بہا کر کہا ہوگا تم نیکوں کی مجلس میں بیٹھو گے تو جانے کتنے سارے نیک لوگ جمع ہوں گے، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے میری گود کو خوشیوں سے بھری ہوئی مانگ لینا، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے نرینہ اولاد مانگ لینا، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے اولادوں کی خوشخبری مانگ لینا۔ میرے پیارے اللہ نہ جانے اس پیاری نے کیا کیا باتیں کہی ہوں گی۔ میرے پیارے اللہ حق تو یہ ہے جو ہماری من کو آئے ہیں، جو ہماری بیویاں ہیں، اللہ ہم آج تک ان کے ساتھ ایسا محبت کا برتاؤ نہیں کر سکے جو کہ ان کا حق تھا۔ میرے پیارے اللہ ہم نے ان کو ڈانٹا، ہم نے ان کو دھمکی دی، ہم نے ان کو طلاق تک کی دھمکی دی، ہم نے ان کو یہ تک کہا جہاں سے آئی ہے وہیں چھوڑ کر آ جاؤں گا، زندگی تڑپ کے تو گزار دے گی، میں تجھے ایسا کر کے چھوڑوں گا، نہ تو ادھر کی رہے گی نہ ادھر کی رہے گی، زندگی بھر تجھے لٹکتا چھوڑوں گا، نہ جانے کیسے کیسے سخت و سخت جملے زبان سے نکالے ہیں۔ میرے پیارے اللہ آج ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ آپ سے معافی مانگتے ہیں، اور اللہ ہمیں یہ بھی جرأت اور ہمت دیجیے ہم اپنی بیویوں سے پیار بھرے انداز سے معافی مانگ لیں۔ پیاری اللہ کے لیے تو ہمیں معاف کر دے، پیاری اگر تو معاف کر دے گی اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ نے ہماری بخشش اٹکا کے رکھی ہوئی ہے کیونکہ یہ حقوق العباد ہے۔ پیاری اللہ کے لیے آج میں سوری کرتا ہوں، آج میں معافی مانگتا ہوں، اللہ کے لیے تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ ہمیں ایسی جرأت دے دیجیے ہم فون کے ذریعے سے اپنی بیویوں سے معافی مانگ لیں، ہم میسج کے ذریعے سے اپنی بیویوں سے معافی مانگ لیں۔ میرے پیارے اللہ ہمیں معافی مانگنے کا حوصلہ عطا فرما، ہمیں معافی مانگنے کی جرأت عطا فرما، ہمیں معافی مانگنے کا سلیقہ عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ اس مجلس کے اندر نہ جانے کہاں سے کیسے کیسے پیارے نوجوان بچے چل کر آئے ہیں۔ پیارے اللہ ہمارے دوست احباب کی وہ جماعت ہے جو آندھرا پردیش کی طرف سے اور تلنگانہ کی طرف سے، باسواڑہ کی طرف سے ایک جماعت آتی ہے جو رات بھر جاگتے ہیں اور معتکفین کے لیے خدمت کرتے ہیں، دوڑ کے دسترخوان لگاتے ہیں، محبتوں کے ساتھ اکرام کرتے ہیں، تواضع کرتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ یہ فقیر ان کو کوئی بدلہ نہیں دے سکتا۔ میرے پیارے اللہ میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، اللہ کی جھولی بھر، اللہ کا دامن مراد بھر، اللہ ان دوست احباب نے جس نے جس طرح کی خدمت کی ہے میرے پیارے اللہ جھولی بھر دیجیے کہ اللہ ان کی سوچ سے زیادہ ان کو دے دیجیے، ان کی سوچ سے زیادہ دے دیجیے، اللہ تقویٰ دے دیجیے، پاکیزگی دے دیجیے، معرفت دے دیجیے، قرب دے دیجیے، ولایت دے دیجیے، مقام احسان دے دیجیے، مقام احسان کا کامل احسان دے دیجیے، اللہ اپنا عشق دے دیجیے۔ میرے پیارے اللہ اس نظام کے اندر جن لوگوں نے اللہ کی سازش کا ساتھ دیا، محبت کے ساتھ اس نظام کو محبت سے دیکھا، مناسب مشورے دیے کہ اللہ اپنی ذات کو پیش کیا، اپنے مال کو پیش کیا کہ اللہ
یہ आजिज़ तो किसी को कोई बदला नहीं चुका सकता। मेरे प्यारे अल्लाह, आप अपने खजाने से ये प्यारे अल्लाह तलाफी कर दीजिए। आप अपने खजाने से या अल्लाह उनकी गोद को भर दीजिए, उनके दामन को खुशियों से भर दीजिए। या अल्लाह उनको बेहतरीन ईमान दे दीजिए, अल्लाह उनको बेहतरीन अखलाक दे दीजिए, अल्लाह उनको बेहतरीन जिंदगी दे दीजिए। उनको सोचे हुए अल्लाह उनके सोचे हुए नए इरादों को पूरा फरमा दीजिए। अल्लाह उनकी जिंदगी को या अल्लाह मुकम्मल तब्दील फरमा दीजिए। या अल्लाह नेकोकारों की जिंदगी बदल दीजिए, नेकोकारों की जिंदगी बना दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, दूर दराज से अल्लाह कई सालों से जो लोग आते हैं, अल्लाह कुछ ना कुछ नौजवान ऐसे होते हैं जिनको बुरे शौक होते हैं, बुरी आदतें होती हैं, लेकिन कई मरतबा का वाकया है जब साथी यहाँ से गए और कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर पर 100% बदलने का इरादा यही कर लिया था, चुनांचे उनकी जिंदगी बदल गई। उसके बाद लोग उनके घरों को उनको देखने के लिए आए कि हम देखना चाहते हैं कि वो जो वहां गए थे और वापस लौटे हैं वो कैसे वापस आकर वो कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी गुजारने के गलगले हो चुके हैं और शोहरा हो चुका है। मेरे प्यारे अल्लाह, रब करीम हिदायत आप ही देते हैं, तब्दीली जिंदगी में आप ही फरमाते हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, साले तब्दीली हमारी जिंदगी में पैदा फरमा दीजिए, साले इनकलाब हमारी जिंदगी में पैदा फरमा दीजिए। एक बेहतरीन शहरी जिंदगी का बनकर अल्लाह हमें जिंदगी गुजारने वाला बना दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, हमारे आने वाले साथियों में न जाने कितने बीमार हैं अल्लाह, किसी को किडनी स्टोन है अल्लाह, कोई शुगर का मरीज है, कोई घुटनों की तकलीफ का शिकार है, कोई कमर के दर्द का शिकार है अल्लाह, बुढ़ापे के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे अमराज और कमजोरी का शिकार हो गए हैं अल्लाह। 5 वक्त की नमाज पढ़ना मुश्किल होता है, उठना बैठना मुश्किल होता है, मामूलात को निभाना मुश्किल होता है अल्लाह। सबको हिम्मत अता फरमा, सबको कुव्वत अता फरमा, मखलूक की मोहताजगी से हमेशा के लिए निकाल लीजिए अल्लाह, अपना मोहताज बना के रखिए अल्लाह। सबके दिलों के अंदर जितने दोस्त अहबाब बैठे हैं जो अब तक कोई अपने दिल की बात न कह सके, कोई पर्चे पे दरखास्त पेश न कर सके, लेकिन उनके दिल में ये तमन्ना है किसी दिन मौका मिल जाएगा तो दिल की बात कहेंगे। मेरे प्यारे अल्लाह, हम उनके सुनने से पहले, उनके कहने से पहले अल्लाह आपसे भीख मांगते हैं, उनके दिली आरज़ुओं को पूरा फरमा दीजिए, उनके दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा दीजिए, जिंदगी के मसाइल को हल फरमा दीजिए अल्लाह। हमारे मसाइल बड़े नहीं हैं अल्लाह, आपकी रहमतें बड़ी हैं, हमारे कर्जे बड़े नहीं हैं, आपके खजाने बड़े हैं अल्लाह, हमारी बीमारियां बड़ी नहीं है, आपकी शिफा बड़ी है अल्लाह, हमारी तकलीफें बड़ी नहीं है, आपकी राहतें बड़ी हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, रहम का मामला फरमा, करम का मामला फरमा, आफियत का मामला फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, हमारे खिदमत की जमात में या अल्लाह एक जमात वो है जो मेरठ की तरफ से आई है, जो खाना पकाते हैं अल्लाह, हमारे वो दोस्त अल्लाह जो आग के कुएं पे गोया खड़े होकर रोटी सेकते हैं और आधा आधा जिस्म अल्लाह उनका जो है तंदूर पर हर वक्त पड़ा होता है। मेरे प्यारे अल्लाह, उनको सेहत अता फरमा, उनको तंदुरुस्ती अता फरमा अल्लाह। तमाम साथियों को गरम गरम रोटी पहुंचाना और उन तक खाना पहुंचाना ये अल्लाह, ये बड़ी खिदमत है। दिन भर साथी दोस्त अहबाब रोजा रखते हैं, भूखे प्यासे होते हैं अल्लाह की मोहब्बत में, अगर वक्त पर उनको उनकी मर्जी के मुताबिक खाना न मिले उनको कितनी तकलीफ होगी। और साथी इस बात का एहतमाम करते हैं कि किसी न किसी तरह इस तरह का खाना उन तक पहुंचे जो उनको भला लगे। मेरे प्यारे अल्लाह, इस खिदमत को बेइंतहा कबूल फरमा। मेरे प्यारे रब, मेरे सोहने रब, मेरे अच्छे रब, हमारे दोस्त अहबाब जितने आए हैं और जिस तरह की खिदमत अंजाम दे रहे हैं सब खादिमों की खिदमतों को कबूल फरमा। और प्यारे अल्लाह, इनको देर तक और दूर तक के लिए अल्लाह दीन के कामों से लगा के रखिए, दीन के शोबों से वाबस्ता फरमा के रखिए, इखलास की दौलत अता फरमाइए और जिंदगी गुजारने के लिए जितने असबाब वसाइल की जरूरत है आफियत के साथ मुहैया फरमाइए। अल्लाह जी, जो मांगे अता फरमा, जो मांगने से रहेगा वो भी अता फरमा। अल्लाह जी, मांगने नहीं आता बिन मांगे अता फरमा, मांगने का ढंग और सलीका अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।